بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیہ استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ وزن کم پیٹ نارمل کرنا ہے تو لیموں کا عرق حسب ضرورت اور کلونجی 60 گرام لے لیں۔ کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی رکھ کر اتنا عرق ڈالو کہ کلونجی ڈوب جائے، پھر ڈھانپ دو۔ خشک ہونے کے بعد پاؤڈر کی شکل میں سفوف بنا لیں، نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت کھائیں، ساتھ میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ دیکھیے گا ہفتے میں 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ عورت روزانہ صبح کو بھیگے ہوئے منقے کھائے، دودھ کے ساتھ جوانی واپس آ جائے گی۔ ایک انتہائی نیک عالمہ حافظہ خاتون کی سنسنی خیز کہانی، جس کی چھوٹی سی غلطی کی سزا اس کو اتنی بڑی ملی، اس کے شوہر کی زبانی سنیے۔ میری حافظہ بیوی نے 150 بچیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا، مگر جب وہ فوت ہوئی تو روزانہ اس کی قبر پھٹ جاتی، اس کی قبر سے دھواں نظر آنے لگتا۔ میں روزانہ جاتا اور بیوی کی قبر دوبارہ بنوا کر آتا۔ لوگ پوچھتے کہ اس نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ میں نے اپنی سالی اور ساس سے بھی پوچھا۔ پھر میری سالی مجھ کے روتے ہوئے کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھ کو ایسی چیز دکھا دی کہ میرا کلیجہ باہر نکل آیا، کیونکہ میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور میری بیوی بہت خوبصورت اور نیک صفت تھی۔ ان 5 سالوں میں اس نے کبھی مجھ کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ حافظ قرآن بھی تھی اور بہت ساری بچیوں کو اس نے قرآن شریف بھی حفظ کروایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہی سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری بیوی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی آسان کرے گی، اور یقیناً وہ میرے تمام بچوں کی تربیت بھی اچھی کرے گی۔ اور ہم دونوں کو بچوں کا بھی بہت شوق تھا، مگر شادی کا اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ہماری اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اب میں مایوس سا ہونے لگا تھا، اور ایسے موقع پر عموماً لڑکیاں سب سے پہلے دل برداشتہ اور نا امید ہونے لگتی ہیں، مگر میری بیوی نے کبھی اداسی ظاہر نہیں کی تھی اور ہمیشہ صبر سے وقت گزار رہی تھی۔ پھر شادی کے اتنے سالوں کے بعد اللہ کریم کو میری بیوی کا صبر بہت پسند آیا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ میں ان دنوں بہت زیادہ خوش تھا اور خود سے بھی زیادہ اپنی بیوی کا خیال رکھنے لگا، کیونکہ ڈاکٹروں نے بھی بولا ہوا تھا کہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا تو بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بیڈ سے نیچے پاؤں بھی نہ رکھنے دوں، کیونکہ ہماری بہت زیادہ دعاؤں اور احتیاط کی وجہ سے اللہ کریم نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، مگر جب بچہ پیدا ہوا تو اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی میں اپنی بیوی کو کھو دوں گا۔ جب میں نے اپنی بیوی کا یہ حال دیکھا تو اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگی، مگر پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے بے حال ہو گیا تھا۔ سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کرنے لگے اور میں غم زدہ ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ جب تدفین وغیرہ کے لیے ہم قبرستان پہنچ گئے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا، اور دن کے وقت میں بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے رات پڑ گئی ہو۔ اور جو ہی میت کو دفن کیا، نہایت تیز بارش ہو گئی اور اس طرح طوفانی بارشیں اور ہوائیں چلنے لگیں۔ سب دیکھ کر حیران ہونے لگے اور تدفین کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ مجھ کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہو۔ میرا بچہ فی الوقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی قیام پذیر تھے، اس لیے میں اپنے بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور اپنی بیوی کو یاد کر رہا تھا۔ ایسے میں میری آنکھ لگ گئی اور صبح کے وقت مجھے خواب آتا ہے کہ میری بدحال سی بیوی بہت بری طرح روتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو میں تڑپ اٹھا اور عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر نکل کر دیکھا تو طوفانی بارشیں بھی تھم چکی تھیں اور آسمان بھی صاف ہو چکا تھا، اور وہ خواب مجھے بہت پریشان کر رہا تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو مسکراتے اور ہنستے ہوئے دیکھا، مگر اس طرح رونا مجھے خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کی نماز کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور اپنی بیوی کی مغفرت کی دعائیں مانگنے لگا۔ ویسے تو میں بہت پریقین تھا کہ جیسے میری نیک بیوی نمازیں ادا کرتی تھی، اللہ سے ڈرتی تھی، یقیناً اللہ نے اس کو اس کی قبر کی تنگی سے نجات دے دی ہوگی۔ میں نے دعا کی اور باہر جھانکا تو لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بچے کا پتہ کیا تو میری بیوی کے بھائی نے بچے کو میری گود میں ڈالا۔ بچہ آرام کر رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ اپنے بچے سے پیار کر کے میں گھر سے سیدھا نکلا اور قبرستان پہنچ گیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ بیوی کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کروں اور طوفانی ہواؤں اور بارشوں کی وجہ سے قبر کے حالات کا بھی پتہ کروں۔ میں جب قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے قریب پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو گیا کہ جس عورت کو میں نیک اور جنتی جان رہا تھا، اس کی قبر پہ ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا پتھر دل مرد بھی اندر تک ہل گیا تھا۔ اس کی قبر سے دھواں نکل رہا تھا اور اتنی تپش تھی کہ میرا وہاں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا، اور کوئی مزدور بھی قبر بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ ایک مزدور ملا جس نے 4 گنا زیادہ پیسوں کا مطالبہ کیا اور قبر پر مٹی ڈال دی۔ میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ گھر پہنچا، سب نے مجھے حوصلہ دیا، سہارا دیا، تسلی دینے لگے۔ مجھے حیرانی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔
وہ تو بہت نیک عورت تھی اور اس کی کبھی کوئی ایسی غلطی بھی میری نظر سے نہ گزری تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا تھا کہ کسی طرح اس کی اصل حقیقت پتہ چل جائے، اور جب اس عورت کی حقیقت کھلی تو میرا دل تک پھٹ گیا۔ میرا نام کامران ہے، میں اکلوتا بیٹا تھا۔ ہمارے گھر کے 4 لوگ تھے، ماں باپ اور میں، ایک بیوہ پھپھو جو دوسری ماں کی طرح تھی۔ جب میں کالج جاتا تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، ہم 3 لوگ رہ گئے تھے۔ اپنی ماں کو کھونے کا غم بھی بھاری ثابت ہوا مجھ پر۔ میری والدہ بھی بہت نیک عورت تھی۔ میرے ابا نے ماں کا غم بھلانے کے لیے بڑا سہارا دیا مجھے، اور ہر وقت دونوں میرے ساتھ رہتے، اکیلا نہ چھوڑتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں سنبھل گیا اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں جب پڑھ کر فارغ ہوا تو پھپھو کو اور ابا کو میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے شادی کی حامی بھر لی تو زور و شور کے ساتھ میرے لیے لڑکی کی تلاش کی جانے لگی۔ تب میری پھپھو کو اپنے شوہر کے خاندان میں لڑکی کا خیال آیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لڑکی کم عمر بھی ہے اور بہت نیک بھی ہے۔ اس کے والدین نہیں تھے، صرف 2 بہنیں تھیں، ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت بہادری کے ساتھ حالات کا سامنا کیا تھا۔ اپنے دونوں بہن بھائی کو اکیلے پالا تھا۔ وہ نمازی بھی تھی اور حافظ قرآن بھی تھی۔ گھر میں بچیوں کو قرآن شریف بھی پڑھاتی تھی، اور اس کی دعا اور اس کے دیے ہوئے قرآنی تعویذات کے اندر بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ جب میں نے یہ سنا تو بغیر دیکھے ہی میں نے اس کی حامی بھر لی، اور پھپھو نے بھی فوراً خاندان کے بڑوں کے ساتھ مشورہ کیا، میرا رشتہ طے کر دیا اور بہت جلد شادی بھی طے کر دی۔ لیکن میری بیوی نے شرط رکھ دی، وہ بعد میں بھی اپنی بہن کی شادی اور بھائی کی تعلیم ہونے تک ان دونوں کی مالی امداد کرتی رہے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض تو نہیں تھا، بلکہ میں نے بھی سوچا جو مجھ سے ہو سکا ان کی مدد کر دیا کروں گا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا کہ وہ اچھی سیرت کی مالک ہے اور خوبصورت بھی بہت ہے۔ چند دن اس کے ساتھ گزار کر اس کے اور زیادہ قریب ہو گیا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی، جیسے میری پھپھو نے بتایا تھا بالکل وہ ویسے ہی تھی۔ اس نے کبھی مجھے پریشان نہیں کیا تھا اور ہر وقت میرے آرام اور سکون کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں بہت سکون تھا، خوشحالی تھی، بس صرف ایک اولاد کی کمی تھی جو ہم کو بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی، مگر بیوی کے صبر نے مجھے بہت سہارا دیا ہوا تھا۔ ہماری شادی کے 3 سال ابا بھی فوت ہو گئے تھے۔ ابا کی وفات اور بے اولادی نے مجھے بہت بے سکون کر دیا تھا۔ ایسے میں میری بیوی مجھے اللہ کی مہربانی اور نعمتیں یاد دلاتی تھی اور ہمیشہ صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ لڑکی ہو کر مجھ کو اتنا حوصلہ دیتی تھی، حالانکہ ہمارے خاندان کے لوگوں نے ہمارا جینا محال کیا ہوا تھا کہ ان کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ میری پھپھو تو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ٹھنڈی آہیں بھرنے لگ گئی اور میری بیوی کو باتیں سنانے لگی کہ جیسے عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ سب۔ میں اپنی پھپھو کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا کہ سب اللہ کی مرضی ہے، الٹا وہ ہم دونوں سے لڑنے لگ گئی کہ آپ دونوں کو علاج کروانا چاہیے تاکہ آپ کی اولاد ہو سکے۔ اسی پریشانی میں وقت گزرتا چلا گیا۔ جب ہماری شادی کو 5 سال ہونے لگے تب ہمیں اللہ کے کرم سے اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ ہم تینوں پھر سے جی اٹھے تھے اور میری پھپھو نے مل کر میری بیوی کا بہت خیال رکھا تھا اور بہت احتیاط کی تلقین بھی کرتی تھیں، اور صحت مند بچہ پیدا ہوا تھا۔ لیکن بیوی کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ میں اس صدمے کے لیے بالکل سوچا بھی نہیں تھا، یہ بالکل اچانک ہوا، اور اپنے بچے کی تربیت کے لیے میں نے اور میری بیوی نے مل کر بہت سارے منصوبے تیار کیے ہوئے تھے، مگر موت کسی کی مرضی اور ارادوں کی محتاج ہی کب ہوتی ہے، جس کا جب وقت آ جائے اس کو اللہ کے پاس لوٹ جانا ہے۔ پھر بیوی کی قبر کی حالت پر مجھے دھچکا لگا تھا، کیونکہ ہر حال میں بیوی کو صابر و شاکر پایا تھا۔ مجھے اس کے اندر ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی، مگر اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ ناانصافی نہیں کرتا۔ مجھے حیرت تھی کہ اتنا عرصہ بیوی کے ساتھ رہ کر بھی میں اس کو جان نہیں پایا۔ مجھے دکھ یہ تھا کہ اگر بیوی کوئی گناہ کر رہی تھی تو وہ مجھ کو کیوں پتہ نہیں چلا تھا کہ میں اس کو اس گناہ سے باز کرتا اور اس کو اللہ کریم کے عذاب سے بچا لیتا۔ میں اس طرح حیرت میں رہتا اور پچھتاوے میں تھا۔ مجھے گھر کے حالات کی خبر ہی نہیں تھی کہ میرا بیٹا راتوں کو کون سنبھال رہا ہے، مجھے کوئی خبر نہ تھی۔ میں بس بے چین سا رہنے لگا اور مغفرت کی دعائیں کرنے لگا۔ ایک روز پھپھو پاس آئی اور سنجیدگی کے ساتھ بولی کہ ان کو مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری پھپھو نے جو بات مجھ سے کی وہ مجھے ایک دم غصہ دلا گئی۔ میری بیوی کو گزرے ہوئے تقریباً 25 دن ہوئے تھے۔ میری پھپھو میری دوسری شادی کی بات کرنے لگی۔ میں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان کو مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے اور اتنی جلدی شادی کی بات تو کرنی ہی نہیں چاہیے، جبکہ میں ابھی صدمے سے گزر رہا تھا۔ پھپھو نے تحمل کے ساتھ میری ناراضگی دیکھی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، آپ کو اور آپ کے بیٹے کو سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ابھی میں اس کی موت کا دکھ نہیں بھولا تھا کہ پھپھو کی ان باتوں کا اثر کوئی بھی نہ لیا تو پھپھو بولی کہ چلو پھر ٹھیک ہے، مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا تمہارا بیٹا، تم خود سنبھال لیا کرو، پھر اس کو دے دو جو اس کو دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ مجھے پھپھو کی باتوں پر بڑی حیرانی ہوئی کہ میرے بیٹے کو کون سنبھال سکتا ہے، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق پھپھو ہی بیٹے کو سنبھال سکتی تھی۔ مگر جب میں نے یہی سوال پھپھو سے کیا تو انہوں نے مجھے لاجواب کر دیا کہ پھپھو نے بتایا اتنے روز سے مرحوم بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی، پھر وہ چاہتی تھی کہ میں اس سے نکاح کر لوں تاکہ بیٹے کو ماں کا پیار ملتا رہے اور ہمارا گھر سنبھلا رہے۔
मैं तो अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं अपनी बीवी की जगह किसी और को दूं, ये बात मानने को तैयार नहीं था। मगर रोज बरोज पप्पू का दबाव मुझ पर बढ़ता जा रहा था। वो हर दिन मुझको मेरा बेटा दिखाती, जब वो नहा धोकर इसको तैयार करती। मेरी पप्पो की जिद बन गई थी कि मैं अपने बेटे की खातिर बीवी की छोटी बहन से निकाह करूं और हमेशा के लिए इसको अपना बनाऊं। मैं अपना काम पर जाना शुरू कर दिया और ज्यादा घर से दूर रहता और पप्पो की जिद को इग्नोर करता रहा। एक रोज पप्पो बताने लगी कि तुम्हारा साला मुल्क से बाहर जाने लगा है। मैं चौंक गया। मुझे बीवी अपनी ज़िंदगी में ही बता चुकी थी कि इसका भाई तालीम मुकम्मल कर चुका है और नौकरी की तलाश में मुल्क से बाहर जाना चाहता है। मेरी बीवी की कोशिश थी कि भाई के बाहर जाने से पहले इसकी बहन की शादी हो जाए ताकि वो बाद में अकेली ना रह जाए। अब अपने साले के बाहर जाने का सुनकर मुझे इसकी बहन का ख्याल आने लगा कि इसको कौन संभालेगा, कहीं वो सारी उम्र कुंवारी ना बैठी रहे। बिलफर्ज इसकी शादी भी कर दी जाए तो अपने बेटे को कौन संभालेगा। और पुप्पो तो वाकई कमज़ोर और बीमार पड़ गई थी और इनकी नज़र भी कमज़ोर होती चली जा रही थी। मैं सोच सोच कर परेशान होने लगा और थक हार कर अपनी पुप्पो को हाँ कर दी और अगले रोज़ काम पर जाते हुए बोल दिया कि पुप्पो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आपको जैसे बेहतर लगता है आप कर लें। पुप्पो तो एक बार खुशी से निहाल हो गई। मेरे जाते ही उन्होंने तमाम तैयारियां शुरू कर दी। मैं तो वैसे ही इस बात के लिए खुद को तैयार कर चुका था, तभी मैं खामोशी के साथ जैसे कहते रहे करता रहा और निकाह ख्वां के आगे बैठ गया और अपने बेटे की खातिर ये निकाह भी कर लिया। निकाह के बाद उदास था, बंद कमरे में बैठा सोच रहा था कि न जाने दूसरी बीवी अपनी बहन की तरह समझदार और खुश मिजाज हो या नहीं। पता नहीं वो अपनी बहन की तरह मेरा घर संभाल पाएगी या नहीं। जिस तरह पहली बीवी से मेरा दिल मुतमईन था, निकाह के बाद भी वही मामला थे। सुबह को अपने काम के लिए चला जाता, शाम के वक्त घर आते ही अपने कमरे में चला जाता और मेरी दूसरी बीवी ने भी खामोशी के साथ मेरा घर संभाला हुआ था और मेरा कमरा साफ सुथरा रखती थी, मेरा ख्याल रखने लगी थी। मेरे लिए एक अजीब बात तो ये थी कि मैं इस बात को सोचने लगा कि अपनी दूसरी बीवी को मैंने कभी नहीं देखा था और ना ही जानता था कि ये कैसी लड़की है, क्योंकि मेरी पहली शादी पर ये पर्दे में थी। इसकी बड़ी बहन दीन को समझती थी, उसने पर्दा करवाया था और वो पर्दा इस लड़की से निकाह हो जाने के बाद भी कायम था। एक रोज़ मैं अपने काम से जल्दी वापस आ गया तो अपने कमरे में अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया कि वो अपनी बड़ी बहन से भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी। मगर ऐसा नहीं कि मैं हुस्न परस्त था और मुझे इसका हुस्न मुतवज्जो कर गया। मुझे जिस चीज़ ने इसकी तरफ मुतवज्जो किया वो इसके चेहरे पर नजर आ रहा था। सुकून और इसके नरम तासुरात थे और मुझको ऐसा लगा कि वो अपनी बहन की मौत से बहुत मुतमईन और खुश थी। ये बात सोचते ही मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। मैं इसको गुस्से से देखते हुए सवाल करने लगा कि वो इतनी मुतमईन किस बात पर है। मेरा सवाल शायद इसके लिए गैर मुतवक्को और अजीब था। वो परेशानी से मेरी तरफ देखने लगी तो मैं मजीद बोला कि आपको बड़ी बहन की मौत का अफसोस ही नहीं है, इसकी जगह लेकर भी इतनी खुश कैसे हो, जबकि तुम्हारी जवान बहन मौत से मुंह में जा चुकी थी और इसकी आखिरत भी न जाने कैसी हो। मैंने गुस्से में पहली बीवी का राज इसके सामने बोल दिया कि इसको कब्र का अजाब कैसे झेलना पड़ रहा था। मगर मेरी इस बात पर जो इसके चेहरे के तासुरात बदले, मुझे एहसास हुआ। दूसरी बीवी कुछ देर के लिए सदमे के साथ मुझको देखती रही, फिर बुरी तरह रोने लगी। मैं इसको रोता देखकर बौखला सा गया और रोते हुए वो ऐसा कुछ बोलने लग गया जिसने मुझको सख्त कर दिया। वो बार बार कह रही थी कि मुझे यही खौफ था कि बड़ी बाजी से अल्लाह करीम नाराज़ हो जाएगा और वो तंग होगी, मगर वो मेरी मानती नहीं थी। मैं अपनी बीवी के अल्फाज पर दंग रह गया था। यानी मेरी पहली बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे इसकी बहन वाकिफ थी, इसको रोकती थी। जब मैंने इसे तफसील मालूम की तो वो बात बदलने की कोशिश करने लगी, मगर जब मैंने सच जानने की जिद की फिर उसने बड़ी बहन की असलियत मुझको बताई, जिसको सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि मेरी बहन वाकई नेक लड़की थी और हाफिजा होने की वजह से हर वक्त तिलावत करती रहती थी। एक रोज़ हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे को तकलीफ हुई तो इसकी माँ की परेशानी देखकर मेरी बहन ने कुछ आयत पढ़कर इस बच्चे पर फूंक दी, जिससे इस बच्चे को आराम मिल गया और इसके वाक़े के बाद मेरी बहन मशहूर हो गई कि वो नेक औरत है जिसके पास तकलीफ और बीमारी की शिफा हो जाती है। इसके बाद तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे और मेरी बहन तवीज़ के नाम पर कुरान पाक की आयत लिख कर दे देती और लोग पैसे देकर चले जाते और हमारा गुजर बसर होने लगा। मगर मुश्किल हालात के लिए हमारे पास कुछ भी ना था और अचानक हमारे भाई का एक गुर्दा फेल हो गया। वो अस्पताल में मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में था और हमारे पास उसके इलाज की रकम नहीं थी। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन्हीं दिनों एक मर्द मेरी बहन के पास आया। इसको बोला कि वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है, मगर वो लड़की शादीशुदा है। वो चाहता था कि वो ऐसा तवीज़ दे कि लड़की की तलाक हो जाए और वो उसको पाले। मेरी बहन ने इनकार किया कि गुनाह का काम है, मगर जब उसने लाखों रुपए देने का कहा तो मेरी बहन ने भाई बचाने के लिए न जाने कागज़ पर ऐसा क्या लिखा कि इस मर्द की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारे भाई का आसानी से इलाज हो गया। फिर आए रोज़ ऐसे ही लोग आने लगे जो नाजायज़ मुतालबात करते और तवीज़ बनवाकर ढेर सारे पैसे देकर चले जाते। एक रोज़ छुपकर बहन को तावीज़ बनाते देखा तो मेरे ऊपर आसमान ही गिर पड़ा, क्योंकि मेरी बहन कागज़ पर कुरान पाक उल्टा लिख रही थी और ये काला इल्म था। मैं दुख से पागल होती बहन को रोकने लगी, उसको समझाने लगी कि वो तौबा कर ले, मगर वो बोली कि अगर ऐसा ना करती तो हमारा भाई कब का मर जाता। मैं इस बात पर गुस्सा हो गई। मैंने बहन को बोला था कि इससे अच्छा था कि हमारा भाई मर जाता, मगर वो ये हराम काम ना करती।
जिंदगी मौत तो अल्लाह करीम के हाथ में है। अपनी बहन को समझाती रही मगर वो लालच में आ चुकी थी। वो तो इतनी नेक थी कि रूहानियत पा चुकी थी मगर पैसों के लालच में सब कुछ गवा दिया। इसकी ज़िंदगी अच्छी थी, वो नमाज और कुरान पढ़ती थी। इसकी शादी हो गई मगर इसके गुनाह ने इसका पीछा नहीं छोड़ा था और पैसा कमाने के चक्करों में पड़ी रही। मैं ये सब सुन रहा था। मेरी बीवी बोल रही थी कि मैं डरती थी कि अल्लाह पाक नाराज़ हो गया तो तौबा की मोहलत दिए बिना ही मौत दे देगा और सख्त अजाब देगा। मेरा कहा सच हो गया, मैं गुमसा हो गया। मैं उसको इतना नेक समझता रहा और वो दुनियावी पैसों के लालच में इतना बड़ा गुनाह करती रही। और मेरे सामने बैठी दूसरी बीवी इस जैसी नेक ना होने के बावजूद अल्लाह का खौफ तो रखती थी। अल्लाह ताला ने मुझे अब असल में नेक बीवी से नवाजा था। काला इल्म करवाने और ना करने दोनों के लिए अल्लाह पाक का सख्त अजाब है। कभी किसी अपने की शदीद बीमारी में इस गुनाह का मरतकब होना चाहिए क्योंकि हो सकता है इस बीमारी के बाद जब इसको मौत आए वो इसकी निजात का जरिया बन जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो बेल के साथ सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घरों का बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।